استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ صرف حضرت حجت کی عنایت ہے اور آپ تمام حضرات کی دعائیں ہیں کہ دی اسٹرانگ گروپ ٹیم مختلف موضوعات کو لے کر کبھی مہدویت ویبینار کی شکل میں، تو کبھی احکام و آداب، تو کبھی تفسیر نور الثقلین کو لے کر، تو کبھی شمیم معرفت کی پوری سیریز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر کرتے چلی آ رہی ہے۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا تھا کہ صرف ایک ہی شہر علم ہے اور ایک ہی اس شہر کا دروازہ ہے۔ بصیرت و بصارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا چاہیے امت مسلمہ کو کہ انہوں نے اپنی امت کو گمراہی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ 10-20 دروازے نہیں بنائے شہر علوم رسالت جو کائنات پر محیط ہے، اس نے نہیں چاہا کہ اس کی امت 10-20 دروازوں کے درمیان بھٹکتی رہے، اس لیے اس نے تمام علوم کا دروازہ صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور ان کی نسل سے 11 اماموں کو بنایا اور اعلان فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے علم کا وہ دروازے سے آئے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی جو نادے زمانہ فقیر ہو جائے، علی جو نادے زمانہ فقیر ہو جائے۔ اور یہ ناظرین ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک سب شہر علم کا دروازہ ہیں، اور اس کی دلیل میں ہم تمام امت مسلمہ کو چیلنج کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بھیا تاریخ بھی تمہاری ہے، مورخ بھی تمہارے ہیں، راوی بھی تمہارے ہیں، محدث بھی تمہارے ہیں، روایتوں کو تم نے خوب گڑھا ہے، مگر ہمارے پہلے سے لے کر آخر تک کے بارے میں اگر کسی جھوٹی سی جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ ہمارے کسی امام نے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو تو ہم اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہم نے پایا کہ اگر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے علم کی خیرات نہ بانٹی ہوتی تو یہ زمانہ فقیر ہو جاتا۔ آئیے ناظرین، دین اور سائنس جیسے مشکل موضوع کو لے کر ہم مولانا موصوف کے ذریعے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں 3 لیکچرز کی اس سیریز کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ ٹاپک دین اور اسلام ہم اس لیے آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ صدیوں سے اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کیا دین اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا ان میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان دور حاضر کے ایسے عالم، خطیب اور مقرر موجود ہیں جن میں یہ صفت بدرج اتم موجود ہے کہ آل محمد کی تعلیمات کے ذریعے ہر نازک حقیقت پر
وہ مزید روشنی ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آج مجھے اس بات کا شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اس شخصیت کو آواز دوں۔ میری مراد حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب سے ہے کہ وہ اپنی بصیرت افروز تقریر سے ہمارے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا خیر مقدم ایک نعرے صلوات کے ساتھ کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ بقرہ کی 164ویں آیت 164 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور ترجمہ اس کا یہ ہے، بہت سمپل ترجمہ، کہ پروردگار نے جو زمین اور آسمان بنائے، ایک دن اور رات کا اختلاف، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، دو والفلک التی تجری بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں، وہ بڑے بڑے پانی کے جہاز، شپس، کارگو شپس، پیسنجر شپس، اوشن کروزر، یہ جو سمندر پہ چلتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، یہ دو چیزیں، پانچ، یعنی وہ پانی جو پروردگار آسمان سے برساتا ہے، خود اس پانی کا برسنا، اور جس کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، چھٹی چیز۔ وتصریف الریاح، ساتویں چیز۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آٹھویں چیز۔ 8 پروردگار نے چیزیں گنوائیں اور فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان 8 چیزوں میں نشانیاں ہیں، سائنز ہیں، ہماری علامتیں ہیں، انڈیکیشنز ہیں، پروفس ہیں ہمارے۔ اور یہ 8 چیزیں جو میں نے گنوائیں آپ کو، ان میں پروردگار فرما رہا ان 8 چیزوں کے اندر، ان 8 چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور عقل استعمال کرتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ اب موضوع سائنس اور دین، یا اسلام اور سائنس، یہ موضوع۔ اچھا، کیونکہ ایام ولادت حضرت سامع الحجج امام حمام ابی الحسن علی بن موسیٰ صلی اللہ علیہ والسلام ہے، اس لیے مولا کی بارگاہ میں 10 بدعائیں کہ مولا ہم کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اور حضرت حجت کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ولادت کی، اور حضرت سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے جد کی ولادت کے صدقے میں ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، اور غلطیوں پر قلم عفو کو کھینچ دیں، اور قلم عفو کو حضرت، جسے ہمارے یہاں فارسی میں کہتے ہیں کہ خط لگا دیں، تاکہ ہماری غلطیاں وہاں سے مٹ سکیں۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ کیونکہ ہمارا جو موضوع دین اور سائنس، یا سائنس اور دین، 3 یا یوں کہیے بلکہ 2 بڑے غلط خیالات اور 2 بڑے غلط تصور ہیں۔ ایک تصور کیا ہے کہ دین اور سائنس بالکل آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ جو سائنس کہتی ہے سرکار وہی دین کہتا ہے، جو دین کہتا ہے وہی سائنس کہتی ہے۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس قول اور اس نظریے کے ماننے والے، اس تھیوری کے ماننے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سائنس کا، کیونکہ اپنا سائنس نے آج کل کی مسمرائز کر دیا ہے آج کے انسان کو، اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا امپیکٹ اور ایفیکٹ ہے آج کے انسان کے ذہن پر۔ لہٰذا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم لوگ جو ریلیجیس ہیں، مذہبی ہیں، دیندار ہیں، اگر ہم کہہ دیں
دیکھیے صاحب، سائنس یہ کہتی ہے، رسول خدا نے فرمایا، سائنس یہ کہتی ہے، چھٹے امام نے فرمایا، وضو کا طریقہ سائنس ایکسیپٹ کرتی ہے، ہمارے یہاں یہ، کھانے کا طریقہ سائنس ہمارے یہاں یہ، فلاں چیز کا طریقہ، ہر چیز کو ہم چاہتے ہیں سائنس سے لائیں، کیونکہ ہم سائنس کے سامنے، یہ لوگ بیگنگ بول لے کر کھڑے، ایک کشکول لے کر کھڑے، سائنس سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ سائنس ہمارے دین کو کریڈیبلٹی عطا کرے، سائنس ہمارے دین کو ایک اوتھینٹسٹی عطا کرے، اعتبار عطا کرے، وقعت اور قدر و قیمت عطا کرے۔ یہ نظریہ بھی غلط، اور وہ نظریہ بھی سائنس اور دین ٹکراتے ہیں ہمیشہ ہر مقام پر، اور دین سائنس کے پیچھے رکھنے کا سبب بنا، دین جہالت کا سبب ہے، یہ نظریہ بھی غلط۔ ایک تیسرا نظریہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا میں، لیکن یہ آیت اگر آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو اس کو اب بتانے کا مطلب کیا تھا، اس آیت کو پڑھنے کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کس میں؟ 8 چیزوں میں، زمین و آسمان کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، وہ کشتی وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ کشتی جو چلتی ہے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، کشتیاں بڑی بڑی پانی کے جہاز، ان میں ان کو پروردگار نے خلق کیا ہے، سمندر کو خلق کیا کہ جس سمندر کے اوپر کشتی چلتی ہے۔ اور بہت سمپل سی بات ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ بچیاں جو سائنس پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے، ایک چھوٹی سی مہین سی، بہت ہی ٹائنی، بہت ہی ایک 2 2.5 3 سینٹی میٹر کی کیل نیل لیجیے آپ، پانی میں ڈالیے، ڈوب جائے گی، ہزاروں ٹن کا جہاز چل رہا ہے، یہ کیا ہوا بہرحال۔ اور وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پروردگار نے زمین میں ہر چیز، ہر مخلوق کو پیدا کیا، ہر جنبندہ کو پیدا کیا، ہر چیز جو زمین پر چل رہی ہے، وہ میمالز ہوں، وہ ریپٹائلز ہوں، وہ ایمفیبینز ہوں، کولڈ بلڈڈ اینیمل اور وارم بلڈڈ اینیمل، سمندر میں رہنے والے، دریا میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے پرندے، کسی بھی فیملی سے ہوں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پروردگار نے ہر جنبندے کو زمین پہ پیدا کیا اور پھیلا دیا ہر جگہ۔ اور یہ جو 8 چیزیں ہیں، لآیات، ان میں نشانیاں ہیں پروردگار کی۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہر ایک کے لیے نہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں۔ تو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ وہ پروردگار، اگر پروردگار عالم سائنس سے گھبرا رہا ہوتا، اگر نبی کریم سائنس سے خوف زدہ ہوتے، اگر پروردگار کو یہ علم ہوتا کہ یہ جب سوچیں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، وزڈم، انٹیلیکٹ کو استعمال کریں گے، اپنے شعور کو استعمال کریں گے، تو یہ غلط رستے پر نکل جائیں گے، تو پروردگار کبھی نہ فرماتا وہ شخص کہ جس کے کام میں کھوٹ ہو، دوغلا پن ہو، جو فیبریکیٹڈ بات کر رہا ہو، جس کے پاس فیک آرگومنٹس ہوں، وہ کبھی بھی آپ کو دعویٰ یہ نہیں کہا میرا یہ پاسپورٹ ہے، امیگریشن آفیسر سے کبھی نہیں کہا سر میرا پاسپورٹ ہے، چیک کیجئے، مینولی چیک کیجئے، میگنیفائنگ گلاس لگا کے چیک کیجئے، پاسپورٹ ریڈر میں مشین، جو ریڈیبل پاسپورٹ ہوتے ہیں، مشین پہ رکھیے، اس کو اسکین کیجئے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ جس کو 110%، 110 نہیں بلکہ 1000% یقین ہو کہ اس کا پاسپورٹ ریئل ہے۔ ڈائمنڈ والے کے پاس جائیے آپ، جوہری کے پاس، جو گولڈ اسمتھ ہے، آپ کے پاس ہیرا ہے، آپ کہیں گے میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے، چیک کر لیجیے، جس سے چیک کروانا ہے۔ تو پروردگار جو بابا کے دوہل کہہ رہا ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو نماز روزہ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، جن کے ماتھے پہ گٹا ہے، پیشانی پہ، ان کی بات نہیں ہو رہی، بڑی سی داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے منہ پہ داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ تم دین کو مانتے ہو دین کو نہیں مانتے؟ عقل تو رکھتے ہو؟ جب نوالا اٹھاتے ہو منہ میں رکھتے ہو، ناک میں تو نہیں رکھتے؟ پانی جب پیتے ہو تو کان میں نہیں ڈالتے، منہ میں ڈالتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے، شعور ہے کہ پیاس کیسے بجھتی ہے، عقل ہے نا؟ تو آ کے تفکر کرو۔ بے باک دوہل سینہ ٹھوک کر جو ڈوئل کی دعوت دے رہا ہے کائنات کی تمام مخلوقات کو، کہہ رہے عقل ہے تو آؤ دیکھو، سوچو، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور پروردگار تمام کے تمام کیسز، سبجیکٹ، جن چیزوں کے اوپر آپ کو ڈسکس کرنا ہے ان کو بتا رہا ہے، بلا خوف و خطر بتا رہا ہے، بہت آسانی کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل کا استعمال دین میں حرام نہیں ہے۔ عقل کا استعمال دین میں کہاں پر حرام ہے؟ جو چھٹے امام نے فرمایا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، وہ فرعیات میں فرمایا، جہاں پر فقہ ہے، جہاں پر رولنگ ہے، جہاں پر حرام حلال مستحب مکروہ مباح کے مسئلے نکلتے ہیں، وہاں پر فرمایا کہ دیکھو یہاں پر تم اپنی عقل استعمال مت کرو، اور ہم اس پر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ دین اپنی ماہیت کے لحاظ سے، اپنے ایسنس کے لحاظ سے، اپنی ریالٹی کے لحاظ سے، جو کائنات میں نیچرل فینومینا واقع ہو رہے ہیں، قدرتی مقولات اور قدرتی مقولات جو واقع ہو رہے ہیں،
دین گھبراتا نہیں ہے کہ آپ آ کر عقل کو استعمال کریں. ارے بچے کو بایولوجی پڑھنے مت دیا, ارے کہاں جیولوجی میں, ارے کاسمو فزکس میں بھیج دیا, کیا ہوگا, خدا نخواستہ گڑبڑا گیا. وہ بڑے مولانا وہاں پہ ایتھیسٹ لوگ ہیں. خدا کہہ رہا ہے ڈر کیوں رہے ہو؟ اگر آپ کے ہاتھ میں نہج البلاغہ کا دامن ہے تو ختم بات. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, توجہ کیجئے اس آیت پر 164 سورہ بقرہ کی. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ پرابلم کہاں پر آتا ہے؟ پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ ہم پہلی بات بنیادی ترین جو حملہ سائنس کرتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے مولانا, یہ جو دین وین آپ کہہ رہے ہیں نا, خدا اور اللہ ہے اور یہ ہے اور فلان ہے, یہ سب اس وقت کی بات تھی. پہلا جو سائنس نے کام کیا آ کر, جو سائنٹسٹ کہتے ہیں, دیکھیے میرے سر پر یہاں پر امامہ ہے, کندھے پر ابا قبا ہے, چہرے پر داڑھی ہے, لیکن آپ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ میں بالکل پیور ایک مذہبی انداز میں گفتگو کروں. یہاں پر میں اسی ٹرمینالوجی, انہی اصطلاحات, انہی الفاظ کو استعمال میں لاؤں گا کہ جو سائنٹسٹ حضرات جس کے ذریعے بات کرتے ہیں, اور جو ہمارے دوست جو سائنس کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہم کوئی نہج البلاغہ کی تفسیر نہیں بتا رہے, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جو سامنے والے لوگ کہتے ہیں. تو مولانا سائنس جب تک نہیں تھی تو آپ کہتے تھے کہ خدا ہے, ہم مان لیتے تھے, لیکن سائنس نے آ کر خدا کو دفن کر دیا. جب زلزلہ آتا تھا تو وہ جاہل انسان, پریمیٹیو, عہد قدیم کا 10,000 سال پرانا, 20,000 سال پرانا انسان, وہ کہتا تھا کوئی ماورائی طاقت ہے, سپر نیچرل پاور ہے, انویزیبل, جو کہ دیکھنے میں وہ کچھ کام کر رہی ہے, اور سجدے میں گر جاؤ, دعا کرو, پوجا پاٹ کرو, پرستش کرو, اور یہ سب کرو تاکہ اس کو خوش کیا جا سکے. سائنس نے کہا میاں کیا باتیں کر رہے ہو, خدا ودا کیا تم یہ سب, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں, کیا اللہ اور خدا یہ سب چھوڑو, یہ ایک فزیکل فینومینا ہے, زلزلے اس لیے آتا ہے. اچھا, پھر سیلاب آتا تھا, پھر طوفانی ہوائیں چلتی, ٹائکون آتا تھا, ٹورنیڈوز آتے تھے, اور یہ سب تمام کی تمام چیزیں آئیں, زلزلے آئے اور تباہی اور بربادی پھیلی, سونامی آیا, تباہی بربادی پھیلی. یہ آج سے 15,000 سال پہلے آتا تھا, لوگ ڈر جاتے تھے, قربانیاں کرتے تھے, سورج دیوتا, چاند دیوتا, ہوا کے سامنے, پتھر, چٹان, پہاڑ, سب کے سامنے. یا جو دیندار لوگ ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. وہاں پر آپ نماز آیات پڑھتے ہیں. تو اب دیکھیے دین آ گیا, دین نے آپ کو اس کا ایک ایکویشن میں کر کے, ایکویشن ڈرائیو کر کے دے دی کہ اس کا کوئی, یعنی آپ کو دین کی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک کہ سائنس آپ کے سامنے واضح نہ کر. جب سائنس نے آ کر بتا دیا ٹی بی اس وجہ سے ہوتی ہے, چکن پاکس ایسے ہوتا ہے, میزلز ایسے ہوتا ہے, ٹیوبرکلوسس ایسے ہوتی ہے, فلاں بیماری ایسے, فلاں بیماری ایسے, تو پھر اب یہاں پر خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. تو سب سے پہلے بات وہ یہ کرتے ہیں, اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سائنس نے آ کر خدا کو دفن کر دیا ہے اور کاز اینڈ افیکٹ سمجھ میں آ گیا تو خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہی, تو یاد رکھیے سوال اگر ختم ہو جاتے بشریت کے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ سائنس کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اگر یہ چیز ایسی ہے اور ٹیوبرکلوسس یا کولرا یا میزلز, چکن پاکس, اسمال پاکس کا یہ وائرس آتا ہے, یا بعض جگہوں میں بیکٹیریا آتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے, تو یہ اس بیکٹیریا کو یا فلاں وائرس کو یہ طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی اور کیسے آئی. یعنی اگر آپ اس آخری کاز تک پہنچ جائیں کہ جو کسی چیز کا کاز آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, اور آپ کہتے دیکھیے مولانا آپ انفلوئنزا تھا, دیکھیے مولانا کووڈ-19 کا کاز یہ وائرس تھا, اس کو ہم نے پکڑ لیا اور اس کو اس دوا سے مار دیں گے, اب خدا کہاں گیا بتائیے. تو سوال یہ ہے کہ اس وائرس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی, اس وائرس میں صلاحیت کہاں سے آئی, کاز اینڈ ایفیکٹ کو کاز اینڈ ایفیکٹ دیا کس نے. کیا یہ کائنات ایک میکرو لیول پر کوآرڈینیشن کے ساتھ, الائنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ اگر چل رہی ہے میکرو لیول پر کوآرڈینیشن کے ساتھ اور ہارمونی کے ساتھ, الائنمنٹ ایک دوسرے کی, تو یہ الائنمنٹ اس میں کہاں سے آیا؟ اور کسی سائنٹسٹ نے بہت اچھا جملہ کہا, اس نے کہا سائنس کاسمو فزکس آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ زمین یہاں گھوم رہی ہے, چاند وہاں پر ہے, سورج وہاں پر ہے, پوری گیلیکسی ہماری سولر سسٹم موو کر رہا ہے, اور باڈیز کے درمیان ایک میوچل اٹریکشن کی طاقت موجود ہے, فورس آف گریویٹی, کشش ثقل موجود ہے. لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ یہ آئی کہاں سے. سیب گرا اس اللہ کے بندے کے سر پر اور اس نے ایک چیز کو دریافت کیا, ڈسکور کیا, اس نے کہا یہ کیوں گرا اور یہ کیسے گرا, اس کا سبب کیا تھا. صاحب گریویٹی اس نے نکال لی, بات صحیح ہے, اس کو پروردگار اس کا اجر دے گا, اور دیا پروردگار نے اس کو اجر. انسان عقل استعمال کرتا ہے.
تو آپ نے کہہ دیا کہ صاحب زمین کے اندر کشش ہے، تو جب آپ نے کہہ دیا زمین کے اندر کشش ہے اور کوئی بھی چیز زمین سے اچھل کے اوپر ہوا میں نہیں جاتی، تو وہ زمین اپنے مقام پر کس کشش سے ٹکی ہوئی ہے؟ مثال دیتا ہوں میں، مولانا دیکھیے میں سائنس کا درس ہی دے رہا، مجھے آپ کو لے کے جانا ہے دین اور سائنس کے حوالے سے. تو یہاں پر بات کہ مولانا آپ نے گاڑی کھڑی کر دی اپنی، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل کھڑی کی، سائیکل کھڑی کی، چپل رکھی، یہ کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ کیمرہ، یہ لائٹ زمین پر ٹکے ہوئے رکے ہوئے، کیوں؟ فورس آف گریوٹی ہے، پاور آف گریوٹی ہے، گریویٹیشنل فورس ہے جو ان کو اڑنے نہیں دے رہی ہوا میں، ٹھیک ہے، زمین میں ہے. تو خود زمین پر جو اپنے آربٹ اور ایکسس پر چل رہی ہے، یہ کس فورس آف گریوٹی کے تحت رکی ہوئی ہے؟ مولانا یہ باڈیز کے اندر کائنات کے اجرام سماوی میں یہ جو پلانٹس ہیں اور اسٹارز ہیں، ان کے درمیان ایک میوچل فورس ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے، اور ریپلجن اور اٹریکشن ہے، اور سینٹریپیٹل فورس سینٹریفیوگل فورس برابر ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص مقام پر گھومتے رہتے ہیں. وہ سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورس کہاں سے آئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سائنس کے بچے مجھ سے کروڑ گنا بہتر جانتے ہیں، مجھے تو کچھ تھوڑا بہت پتا ہے جو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. لہٰذا ہم جب سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں، بس یہاں تک آپ سمجھ لی نا بات کو آپ نے. چلیے تو بات کیا ہوئی کہ پروردگار دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے، آپ کو کال کر رہا ہے، آؤ آؤ عقل استعمال کرو. جو کائنات اگر سسٹم سے ہٹ کر بنتی اور جو کائنات خدا کا پتہ نہ دیتی، تو خدا اتنی جرت کے ساتھ، اتنی کرج کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ کو دعوت نہیں دیتا کہ آؤ اور یہاں پر آ کر دیکھو اس کو اور سمجھو. اب بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سائنس سے ہر بات دین کو ثابت کیجئے، تو کیا چیز سائنس سے دین کو ثابت کریں؟ دین نے جتنے انصاف کے ساتھ، جتنے کرسٹل کلیئر ہو کر آپ کو بتایا ہے کہ دیکھو وہاں عقل استعمال مت کرو، وہاں سائنس استعمال کرو، عقل استعمال کرو، یہاں سائنس اور عقل استعمال مت کرو. تو دیکھیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اس درس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی، ریلیجن کی ہر چیز کو سائنس سے ثابت کرنے کی بری عادت چھوڑ دیں. اگر کہیں پر ہمارا ریلیجیس حدیث، ریلیجیس نریشن، ہمارا قرآن کی آیت، رسول خدا کی حدیث ایک بات کو بتا رہی ہے اور سائنس اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، تو گھبرائیے مت، کہیے میں ایک بڑا پکا مذہبی دیندار دھارمک ہندو ہو جائیے، مسلمان ہو جائیے، کرسچن ہو جائیے، سکھ ہو جائیے، یہودی بنیے. آپ کا دین آپ کی دینی کتاب میں، اور جس سائنس کے ذریعے ایمانداری کے ساتھ آپ جس نتیجے پر پہنچے اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، دین کی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھا رہنے دیجیے. دونوں کو زبردستی الائنمنٹ میں لانے کی کوشش مت کیجیے. یہ دین کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ سائنس کے ساتھ بھی ظلم ہے. جو ریسرچ آپ کی جہاں تک پہنچی اس کے مطابق پورے انصاف کے ساتھ بیان کیجیے. ایک سچے مسلمان کی، ایک سچے سائنٹسٹ، دونوں کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ سچ بولتے ہیں. ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. تو اس کو پہلے سمجھیے کہ یہ ایک بات ہو گئی. ہم بلا وجہ کی unnecessary کوشش نہ کریں دین اور سائنس کو لا کر ایک گھاٹ پہ پانی پلا دیں. نہیں ہو سکتا ایسا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب میں اس طرف آتا ہوں. سائنس کی بنیاد کیا ہے؟ سائنس کی بنیاد ہے تھیوری. ہائپوتھیسس دیتا ہے، ایک تھیوری دیتا ہے، تھیوری آتی ہے، پھر اس کے بعد اس پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، 1 دفعہ، 10، 100، 1000 دفعہ. ایکسپیریمنٹ کو آبزرویشن میں لایا جاتا ہے، آبزرویشن کے بعد کنکلوژن نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سائنس کی بنیاد کیا ہے؟ لیب میں گئے، آپ نے جا کر ایکسپیریمنٹ کیا، آبزرویشن کیا، آبزرویشن کی، اس کے بعد کنکلوژن نکالا. 200 سال پہلے جو ایکسپیریمنٹ کرتا تھا سائنٹسٹ، اس کی آبزرویشن کچھ اور کہتی تھی، کنکلوژن کچھ اور تھا. آج کا جو سائنٹسٹ اسی ایکسپیریمنٹ کو دہراتا ہے جب بے آئینہ ہی، تو اس کی آبزرویشن کچھ اور کہتی ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ کچھ اور تقاضا کرتا ہے، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کنکلوژن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیتا ہے. تو یاد رکھیے گا سائنس کی بنیاد ہے ہائپوتھیٹیکل بات پر، تھیوری پر، تھیوری کے بعد ایکسپیریمنٹ، ایکسپیریمنٹ کے بعد آبزرویشن، یعنی ایکسپیریمنٹ کو آبزرو کرنا، اور آبزرویشن کے بعد کنکلوژن. دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ یعنی وہ دینی مسائل جو جہاں پر ہمیں عقل استعمال نہیں کرنی ہے، یعنی حرام حلال، مغرب کی رکعت 3 رکعت کیوں ہے، فجر کی 2 رکعت کیوں ہے، نماز شب 11 رکعت کیوں، نماز عید کے اندر 5 قنوت اور دوسری رکعت میں 4 قنوت کیوں، نماز جنازہ 5 تکبیروں کے ساتھ کیوں ہے، مردے کو دائیں پہلو پہ کیوں لٹایا جائے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیوں کیا جائے، دعا کے وقت ہاتھ یوں کیوں اٹھائے جائیں. اب وہ ایک صاحب کہا مولانا دیکھیے ویوز ہیں انرجی کی، وہ آتی ہیں ٹکراتی ہیں آسمان پہ جاتی ہیں، وہاں سے پھر قبولیت ہوتی ہے. ارے بھائی یہ کسی روایت میں آیا ہے؟ کہاں پہ ہے یہ لکھا ہو؟ تو مولانا آپ سائنس کا انکار کرتے ہیں. ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے. ہم
راؤٹر کی اپنے ماڈرن کی ویوز کا انکار نہیں کر رہے. ہم آپٹیکل فائبر کو بالکل مانتے ہیں, ہم ایف ایم کی ویوز کو مانتے ہیں, ہم اے ایم کی ویو کو مانتے ہیں, ہم ایم ڈبلیو کی ویوز کو مانتے ہیں, ہم سیٹلائٹ کی ویوز کو مانتے ہیں, پورے احترام کے ساتھ مانتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کو دینی طریقے سے بتائی گئی ہے اس کو دینی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور میرے اس لفظ کو یاد رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ ہر دینی چیز کی جڑوں کو, روٹس کو, ثبوت اور پروف کو آپ جا کر سائنس میں تلاش کر پائیں. دیکھیں مولانا, اسلام جو ہے ہائیجین پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے, صحت صفائی پر. وضو دیکھیے ہمارے یہاں واجب کیا گیا نماز سے پہلے. ارے حضور کیا بات کر رہے ہیں, وضو کا صحت صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. غسل جنابت کا, خواتین کے جو غسل ہوتے ہیں, مردوں کے جو غسل ہوتے ہیں, ان کا صحت صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض چیزوں سے تعلق ہے. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ مٹی سے کر لیجیے تیمم. اب کہاں چلے گی صحت صفائی؟ تو آپ توجہ کیجیے گا کہ اگر کوئی کہے کہ بکرا یا بکری یا فرض کیجئے کہ مرغی, حلال گوشت جانور, ان کی بیٹ لگی ہو, ان کا فضلہ لگا ہو آپ کے کپڑوں پر, نماز ہو جائے گی. اب کہاں چلی گئی آپ کی صحت صفائی؟ تو دین کی چیزیں الگ ہیں اور سائنس الگ ہے. کبھی کبھی مل جاتے ہیں, کبھی کبھی. تو میں نے کیا کہا, سائنس کی بنیاد ہے تھیوری, ایکسپیریمنٹ, آبزرویشن, کنکلوژن. دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے آسمان سے وحی آئی ہے, یعنی ریالٹی اور حقیقت ایز اٹ از ریویلڈ ہوئی ہے. رسول خدا نے ایکسپیریمنٹ کر کے آبزرویشن کے بعد کنکلوژن نہیں نکالا کہ 100 دفعہ دیکھا غیبت کرنے والے لوگوں کو کہ غیبت کرتے تو یہ برائی ہوتی ہے, تب رسول خدا نے قرآن میں کہا کہ اچھا یہ آیت بھی لکھ دو کہ غیبت کرنے کا گناہ یہ ہوتا ہے. یہ ایز اٹ از پروردگار عالم کی جانب سے رسول خدا پر یہ چیز نازل ہوئی ہے. لہٰذا ہم اس سبجیکٹ کو جہاں پر ایکسپیریمنٹ, آبزرویشن اور کنکلوژن ہے, اس سبجیکٹس کے ساتھ, اس ڈومین کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کریں کہ جہاں پر ریویلیشن ہے ریالٹی کا, بغیر کسی ایکسپیریمنٹ کے, بغیر کسی تھیوری کے, بغیر کسی سینوپسس کے, بغیر کسی پریفیس کے, وہ حقیقت وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ. اور لفظ اگر میں استعمال کروں, ایک دفعہ اچانک دفتن جیسے کوئی چیز آئے آسمان سے گرے, دھڑام سے آ کر اس طرح سے رسول خدا کے قلب پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہی نازل ہوتی ہے. لہٰذا سائنس اور مذہب یعنی حرام حلال کی بات کو آپ یہیں سے سمجھ لیجیے. اچھا, تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ اگر سائنس کے جائیں گے تو سائنس جو ہے نگیٹ کرتی ہے, ریفیوز کرتی ہے, ریجیکٹ کرتی ہے خدا کے وجود کو. تو دیکھیے میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں. اگر سائنس خدا کے وجود کا انکار کر رہی ہوتی تو جہاں ویسٹ کے اندر ڈھیروں سائنٹسٹ ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں, تو وہیں پر ڈھیروں سائنٹسٹ ہیں جو خدا کے وجود کو مانتے بھی ہیں. اگر فلسفی خدا کے وجود کو مسترد کرتی, ریجیکٹ اور ریفیوز کرتی, تو یہ نہ ہوتا کہ جہاں ویسٹ کے اندر ڈھیروں فلسفر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں, وہیں پر ڈھیروں فلسفرز ایسے ہیں جو خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ فلسفہ یا سائنس خدا کے وجود کو ریفیوز اور ریجیکٹ کرتی ہے, یہ بات غلط ہے. اچھا, لہٰذا اب ہماری یہاں تک بات کیا ہوئی؟ پہلی بات تو ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ اگر سمجھ لیا آپ نے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھنے کے بعد آپ کے خدا اب چلا گیا, کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھ میں آ گیا. جب تک کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو ہم خدا کے محتاج. تب سوال یہی آئے گا کہ کس نے کاز اینڈ ایفیکٹ کو بنایا. اور میں ایک مثال ہمیشہ دے دی ہے میں نے. اگر آپ نے چولہے پر کیتلی رکھی اور آپ سے آپ کی وائف نے کہا, مسز نے, بیگم صاحبہ نے کہا یا ماں نے کہا کہ بھائی چولہے میں پانی رکھا تھا, ابل گیا ہوگا, جب تک پتی جا کے ڈال کے آ جاؤ ذرا تاکہ چائے تیار ہو جائے, پک کے چائے بن جائے. آپ نے اب جو ہٹایا کیتلی کا ڈھکنا تو دیکھا کہ وہاں پر تو برف جمی ہوئی ہے. آپ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ آپ سے گھر میں خاتون نے کہا یا والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ برف کی ٹرے, آئس کیوبز جو برف جمانے کے لیے ہوتے ہیں اس کو فریزر میں رکھ دو. آپ نے رکھا اور پھر کہا کل دیکھو برف جمانے کے لیے رکھا تھا, اب جب چکی ہوگی برف تو 24 گھنٹے ہو گئے, نکالو. اب آپ نے نکالا تو برف کی ٹرے میں سے پانی بوائل ہو رہا ہے. آپ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سسٹم کو مانتے ہیں کہ وہ سسٹم کہیں پیچھے اتنے مضبوط جگہ سے چل رہا ہے کہ وہ سسٹم کبھی بھی اپنے ٹریک سے ہٹ نہیں سکتا, ڈیویٹ نہیں ہو سکتا, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. خود یہ بات ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ چیزیں جو ہم ویزیبل ہے ہمارے سامنے، جن کو سائنس ثابت کرتی ہے، یہ کسی انویزیبل چیز کے ذریعے چل رہے ہیں، کیونکہ آج تک ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، کسی سپر پاور کو نہیں دیکھا، کسی بڑے پولیٹیشین کو، سائنٹسٹ کو نہیں دیکھا یہ کہے کہ میں شیورٹی دیتا ہوں ہمیشہ جب بھی چولہے پر کیتلی رکھو گے پانی بوائل ہوتا ہوا ملے گا تھوڑی دیر بعد، اور برف کی اگر آئس کیوب کی ٹرے فریزر میں رکھ دی تو تھوڑی دیر بعد تمہیں پانی جمع ہوا ملے گا. کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ آدمی آج تک نہیں دکھا، ہمیں وہ بک آج تک نہیں دکھی کہ جہاں پر کائنات کے قوانین لکھے ہوں، یہ نیچرل قوانین، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر عمل کرتے ہیں بن دیکھے. اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ایک چیز ہے جو ہم سے یہ کہلوانے پر مجبور ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی سلسلہ چل رہا ہے اس کے پیچھے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا. بہرحال اب اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ سائنس دین اور ریلیجن سائنس سے خوفزدہ رہتا ہے کیونکہ سائنس اگر دین کے قوانین کا انکار کرتی ہے. دیکھیے ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں اور اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں. دین سائنس کے کسی بھی قانون کو غلط نہیں کہتا. مطلب ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے سائنس یہ کہتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ آپ کی انگلی پہ پیشاب لگا، آپ ڈیٹول لائے، آپ نے اس کو روئی سے ڈرائی کیا، ٹیشو پیپر سے، رومال سے، اور ڈیٹول لائے، ڈیٹول سے آپ نے صاف کر دیا. اب مائکروسکوپ سے بھی دیکھیں گے تو پیشاب کا آپ کو ایک ڈراپلیٹ بھی نظر نہیں آئے گا. نہ یورین کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ آپ کو نظر انگلی پہ نہیں آئیں گے. اب آپ نماز پڑھیے جا کر، نہیں پڑھ سکتے، پاک کرنی پڑے گی. تو دیکھیے مولانا یہ تو ٹکراتی ہے سائنس اور دین آپس میں. دیکھیے سائنس کہتی ہے کہ میری جورسڈکشن یہ ہے، دین کہتا ہے میری جورسڈکشن یہ ہے. دو جورسڈکشن کا اختلاف ہوتا ہے. اگر کوئی انڈیا میں کوئی کرائم کرے بھاگ کے پاکستان آ جائے تو پاکستانی اس کو سزا دیں گے؟ نہیں. پاکستان میں کوئی کرائم کرے بھاگ کر انڈیا چلا جائے، انڈیا اس کو سزا دے گا قانون؟ نہیں. وہ کہتا تم نے جو کام کیا تھا جورسڈکشن وہاں تک تھی، ہاں اگر تم میرے قانون کے خلاف کام کرو گے تو میں سزا دوں گا. تو دین یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر پیشاب موجود ہے ابھی بھی. دین کہتا ہے ایک دفعہ اگر پیشاب انگلی پر لگ گیا تو 10 چیزوں سے صاف کیجئے، جب تک پانی سے 2 دفعہ نہیں دھویا میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس حالت میں نماز پڑھیں، قرآن کو انگلی لگائیں، ہاتھ لگائیں، حرم ائمہ میں جائیں، خانہ کعبہ کے جائیں، مسجد حرام میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں. میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. یعنی یہاں پر فزیکلی دین یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہاں پر پیشاب ہے. کہتا پیشاب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، میں مان رہا ہوں. جورسڈکشن الگ ہے. جو یہاں سے ڈائریکٹو آتا ہے، جو آرڈر آتا ہے، جو حکم آتا ہے وہ مختلف ہے. لہذا اس لحاظ سے بھی سمجھ لیجیے دین اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اچھا، تو اب ہم نے یہاں پر دین کی ڈیفینیشن بتا دی، سائنس کی ڈیفینیشن بتا دی کہ سائنس، اچھا معذرت سائنس کی بھی تو ڈیفینیشن نہیں بتائی. ہاں سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہوئی اس بات کو نظر میں رکھ کر جو میں نے بتائی کہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن اور کنکلوژن. سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سائنس کی ڈیفینیشن یہ ہوئی بہت سادہ ترین ڈیفینیشن. سائنس کی اتنی ڈھیروں ڈیفینیشنز ہیں کہ اگر ہم جائیں اس میں تو ہم شاید دماغ ہمارا چکرا جائے. کہ آپ جو اپنے ارد گرد مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اس کے جواب کو لاجیکل ترین جواب ڈھونڈنا کہ وہ آپ کے سوال کا جواب قرار پائے اور آپ کو فلاں چیز کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم پتہ لگ جائے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. یہ سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو دین یہاں کہاں ٹکرا رہا ہے؟ دین کہیں بھی نہیں ٹکرا. کمپریہنسبل وے میں، قابل فہم انداز میں آپ کو سوالوں کے جواب جو چیز دیتی ہے آپ کے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں، وہ سائنس کہتی ہے. لہذا ہم نے یہاں تک جو بات کی آ کر وہ یہ کہ سائنس، اچھا دیکھیے اس میں بہت سی باتیں آپ کہیں گے کہ مولانا نے وہ بات چھوڑ دی، یہ بات چھوڑ دی، بہت سرسری گزرے. تو یہ اسی لیے ہے کہ نیکسٹ جو جب یہ ٹیلی کاسٹ ہوگا تو آپ کے بہت سارے سوالات آئیں گے، پھر ہم ان سوالات کو لے کر چلیں گے کہ کیا سوالات ہم آپ کے ذہنوں میں آئے. تو یہاں سے ہم نے ایک بات سمجھ لی کہ سائنس یہ نہیں کہتی کہ آپ خدا کو ہٹا دیں، خدا ہے، خدا کو ہٹا دیجئے، کاز اینڈ ایفیکٹ کو میں نے نکال دیا، بلکہ سائنس آپ کو فزیکل یا کیمیکل بایولوجیکل کاز اینڈ ایفیکٹ بتاتی ہے ایک چیز کے. لیکن سائنس یہ نہیں کہتی کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ آیا کہاں سے. اور دوسری بات یہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا لقوم یعقلون، وہ لوگ جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اس کے اندر، جو 8 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. تو یاد رکھیے گا اس کے اندر یہ بات ہے کہ ابھی ہماری گفتگو فقہ پر نہیں ہوئی ہے. اگر فقہ پر جائیں گے تو اس آیت کے بالکل الٹا ہے. وہاں پر کیا الٹا ہے؟ وہاں پر ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، خدا کا دین عقلوں کے ذریعے نہیں چلتا.
اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی ایک حد تک تو پھر ہم اپنے مراجع اعظام اور کہ جو چلے گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو موجود ہیں تمام مراجع ہمارے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ایک مرجع نے ایک فتویٰ دے دیا, آپ کو پسند نہیں آیا, آپ بہت بڑے عزادار ماتمی, بے شک آپ کی نیت بہت اچھی ہے, اگر آپ کو فتویٰ سمجھ بھی نہیں آ رہا تو آپ برا بھلا کہنے لگے فلاں مرجع کو, غلط چیز ہے. آپ کو فلاں مرجع کا فتویٰ اچھا لگا تو آپ نے اس کی بات مان لی, یہ چیز غلط ہے. سائنس بتاتی ہے, سائنس یہ کہتی ہے, سائنس کہتی ہے یہ چیز واجب ہے, اچھی چیز ہے, مرجع نے کیوں منع کر دیا یہ کام کرنے سے, باڈی کے لیے اچھی. ارے بھائی اس مرجع کا فتویٰ ہے, مرجع نے کب کہا ہے کہ میں بایولوجی کو اگر ریفیوز کر رہا ہوں, مرجع کہہ رہا ہے کہ روایات کے حساب سے مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے, تو پھر ہمیں ان باتوں کے بھی بہت سارے جواب مل جائیں گے. اور یہ جو بات میں نے کی کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول, اس پر ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل استعمال کرو, کن چیزوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, اور چھٹے امام جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا دین عقل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا, خدا کے دین تک عقل کو استعمال کر کے نہیں پہنچا جا سکتا, تو چھٹے امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. تو یہ پہلا ایک سیشن تھا, اس کے ذریعے کچھ آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے یقیناً, اور جان بوجھ کر میں نے اس سیشن کو بڑا مختصر رکھا ہے کہ آدھا گھنٹہ میرے خیال سے کافی وقت ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں دیکھیں, اور جو سوال ہے آپ بالکل بھیجیے گا تاکہ اگلا جو لیکچر ہے اس میں آپ کے سوالات کا جواب دیا جا سکے. یہاں تک کی بات کیا ہوئی سمری, اسلام دین اور سائنس آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, اور نہ ہی دین اور سائنس کی آپس میں 100% الائنمنٹ ہے. تو مولانا جب سائنٹسٹ ایک بات کہہ رہے ہیں تو آپ بات کیوں نہیں مان لیتے اس کی, تو میں نے کیا جواب دیا, جورسڈکشن کا فرق ہے. ہم سائنٹسٹ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط کہہ رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ بات جو کہہ رہا ہے دین اپنے ایک رولنگ کے اندر, اپنے ایک لا کے اندر, جورسپروڈنس کے اندر, حرام حلال کے اندر فلاں کنکلوژن کو سائنس اپنی سائنٹسٹ کی فلاں کنکلوژن کو, فلاں ایکسپیریمنٹ کی آبزرویشن اور کنکلوژن کو دین اپنی جورسڈکشن میں ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور یہ ہر جورسڈکشن کو, ہر جورسڈکشن رکھنے والے کو, ہر حاکم کو, ہر گورنر کو, ہر مینجمنٹ چلانے والے کو یہ حق ہے, ہر اتھارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی جورسڈکشن بنائے, اپنا ڈومین بنائے, اپنا سرکل بنائے, اور اس میں کسی کو نہ آنے دے. بھائی ہندوستان کا قانون پاکستان میں نہیں چلتا, پاکستان کا ہندوستان میں نہیں چلتا, یو میں کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا اس پر, وہ اپنا ڈومین ہے, اپنا سرکل ہے, اپنی اتھارٹی کا دائرہ ہے, اپنی جورسڈکشن ہے. خوب توجہ کیجیے اس بات کی, کریے آپ نے اس بات پر. صاحب آپ ہندوستان سے ایک چیز لے کر آئے سوٹ کیس میں, اترے کراچی ایئرپورٹ پر, اسلام آباد ایئرپورٹ پر, پکڑ دی گئی. یہ ہندوستان میں تو عام ہے یہ چیز, یہاں پر نہیں, یہاں پکڑی جائے گی. یہ کیسے بات ہوئی بھائی, وہ ان کا مسئلہ تھا, انہوں نے چھوڑ دیا, ہم یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے. پاکستان سے آپ ایک چیز لے کر گئے, آپ کو دلی کے ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا گیا. کیوں بھائی پاکستان میں ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے, ان کا قانون ہے, چلائی, یہاں پر نہیں آنے دیں گے. تو یہ ہے جورسڈکشن کا اختلاف, یہ ہے ڈومین کا اور سرکل کا اور اتھارٹی کا اختلاف. ہر اتھارٹی اپنی جورسڈکشن کو چلاتی ہے اور اپنے طریقے سے ایک چیز کو سبجیکٹ قرار دیتی ہے, ٹائٹل قرار دیتی ہے, اور اس کے مطابق رولنگ کو لے کر آتی ہے, احکامات کو لے کر آتی ہے. تو اس کے بعد اس میں کسی حد تک ڈاروین کے اوپر گفتگو ہوگی کہ سائنس آ کر کچھ کہہ رہی ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے مذہب, تو یہاں پر سائنس اور دین ٹکرا رہا ہے, سائنس اور ریلیجن ٹکرا رہا ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہم گفتگو میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نہایت شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے کہ جنہوں نے اپنی بصیرت افروز تقریر اور اپنی پر علم تقریر کے ذریعے ہماری تشنگی کو بجھایا اور علم کے چراغ کو روشن کیا. دعا گو ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ عطا فرمائے, اور آپ یوں ہی حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی راہ میں خدمات کو انجام دیتے رہیں. ہم تمام ناظرین کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں خصوصاً اس موضوع کے سے متعلق, تو آپ ہمیں ٹیکسٹ میسیج یا وائس میسیج کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو کہ 8070151412 پہ بھیج سکتے ہیں. یہ سیریز دین اور سائنس کے حوالے سے
ہمارے اگلے 2 لیکچرز 12 جولائی اور 19 جولائی سنڈے کے دن آپ کے سامنے پھر ایک بار ہم انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے. آئیے حضرات، آئیے ناظرین، اس پروگرام کا اختتام سرکار حجت حضرت بقیت اللہ کی دعا کے ذریعے کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناظرین، فی امان اللہ، خدا حافظ.